हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कैफ। चलिए वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का ये वाक़या हमें इरम शेख से मौसूल हुआ है। उन्होंने हमें बताया कि मैं दुबई के शहर अबू धाबी में रहती हूँ और बाकी की मेरी पूरी फैमिली पाकिस्तान में रहती है और मैं हर साल तकरीबन पाकिस्तान आती रहती हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो दोस्तों, इन्होंने हमें बताया कि वहाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए जिनका मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। और ये बता रही थी कि कराची डिफेंस फेज़ 5 में इनका अपना बंगला है और पाकिस्तान मेरा बहुत कम ही आना होता है, तो बंगला ज़्यादातर मेरा खाली रहता है। तो पाकिस्तान पहुंचकर जब मैंने अपनी फैमिली से मिल लिया तो उसके बाद मैं थकी हुई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ बंगले में स्टे किया। तो वहाँ मेरे साथ को बहुत ही अजीब से वाक़यात पेश आए। हुआ कुछ इस तरह से, रात का टाइम था, मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी किचन में। तो किचन में मैंने जैसे ही चूल्हा ऑन किया चाय रखने के लिए, तो मैंने चाय चढ़ा दी। चाय चढ़ाने के बाद अचानक से खुद ही चूल्हा जो है वो बुझ गया। तो मुझे काफ़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार, तो हवा वगैरह भी नहीं है, ये खुद ही कैसे बंद हो गया। तो देगची रखी हुई थी, मैंने दोबारा से चूल्हा जलाया। तो इतनी देर में बाहर मेन गेट से डोर बजने की आवाज़ आई। तो मैंने इंटरकॉम से कांटेक्ट किया, मैंने बोला कौन हो बाहर। तो वहाँ से आवाज़ आने लगी कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो मैंने पूछा कि आप हो कौन। तो वहाँ से मुसलसल यही कहा जा रहा था कि गेट खोलो, गेट खोलो। तो मैंने पूछा आप हो कौन, क्या काम है, आप इतनी रात को क्यों आए हो। तो फिर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया और एक अजीब सी सांस लेने की ज़ोर ज़ोर से मुझे इंटरकॉम से आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो मैंने ये सोचा कि क्या पता वॉचमैन हो और वो कह रहा हो कि दरवाज़ा खोलो। तो मैंने जाके अपने हस्बैंड को बताया कि बाहर गेट पर कोई है और इंटरकॉम पे बार बार कह रहा है कि दरवाज़ा खोलो। तो आप जाकर देख कर आइए कि दरवाज़े पर कौन है। तो ये मेरी बात सुनकर मेरे हस्बैंड दरवाज़े पर देखने गए कि बाहर कौन खड़ा हुआ है। और इन्होंने वहाँ जाकर जैसे दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने गार्ड को बुलाया और उससे पूछा कि थोड़ी देर पहले दरवाजे पे कोई आया था क्या। गार्ड ने बोला मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया था। ये सुनकर मेरे हस्बैंड काफ़ी हैरान हो गए। मेरे हस्बैंड वापस आए, उन्होंने कहा कि बाहर तो कोई भी नहीं था गेट पर। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद ने इंटरकॉम पर आवाज़ सुनी थी। तो बहरहाल उस वक्त हमने इस बात को इग्नोर कर दिया। मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय लेकर आई, तो हम दोनों बैठकर चाय पीने लगे और हम रात को साथ में बैठ के टीवी भी देख रहे थे। तो टीवी देखते देखते मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बंगले में हमारे अलावा और कोई भी मौजूद है। तो टीवी देखते देखते मेरे रूम के बाहर जो है मुझे किसी की चहलकदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैं टीवी देखते देखते ये साफ नोट कर रही थी। मेरे हस्बैंड तो पूरा टीवी में ही मसरूफ़ थे। तो मुझे ये साफ साफ महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई तो है जो मेरे रूम के बाहर चल रहा है, जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। जबकि मुझे पता था कि बंगले में मेरे और मेरे हस्बैंड के सिवा और कोई भी नहीं है। तो हम लोगों ने चाय पी ली। मैं चाय के खाली कप वापसी किचन में रखने जा रही थी। मैंने एक अजीब सी बात देखी। मैंने देखा कि मैं जब चाय लेकर रूम में जा रही थी तो मैंने चूल्हा और लाइट ऑफ कर दी थी, और जब मैं खाली कप लेकर वापसी किचन में आ रही हूँ तो चूल्हा भी खुला हुआ है और लाइट भी खुली हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे हैरत हो गई। मैंने कहा मैं अभी लाइट और चूल्हा दोनों बंद करके गई थी, तो ये वापस आखिर किसने जला दिया। तो मैंने चूल्हा और लाइट वापस से बंद कर दी और वापस रूम में आकर अपने हस्बैंड के साथ बैठ गई। तो हम दोनों, मैं और मेरा हस्बैंड, बैठ के कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे। तो उतने में ही मैंने फिर नोट किया कि बाहर
صاف صاف کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہے۔ تو پھر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے یہ سب چیزیں اپنے ہسبینڈ کو بتائی، تو انہوں نے میری باتوں کو بالکل ہی اگنور کر دیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان چیزوں پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے تمہیں عجیب عجیب سے وہم ہو رہے ہیں، تو بہتر اسی میں ہے کہ تم کچھ گھنٹے سو جاؤ تو تم فریش فیل کرو گی۔ تو میں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے ٹی وی آف کر کے بیڈ کی طرف جا کر میں لیٹ گئی سونے کے لیے۔ تو میں نے ٹی وی آف کر لیا اور میں لیٹ گئی سونے کے لیے۔ تو پھر مجھے بالکل کلیئر آوازیں سنائی دے رہی تھی کسی کے چلنے پھرنے کی۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ کچن میں بھی کوئی جو ہے برتنوں کے ساتھ چھیڑخانیاں کر رہے ہیں، آوازیں آ رہی تھی مجھے صاف صاف۔ میں آنکھیں بند کر کے ہی لیٹی ہوئی تھی کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہم دونوں کے علاوہ بھی اس گھر میں کافی لوگ ہیں جو ابھی اس وقت چل پھر رہے ہیں، جن کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں۔ تو ابھی میں سونے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ میں کسی طرح سو جاؤں۔ تو کچھ دیر بعد روم کے باہر سے ایک بہت ہی زوردار آواز آئی۔ یہ آواز سن کے میرے ہسبینڈ بھی اٹھ چکے تھے۔ تو انہوں نے گیٹ کھولا اور دیکھا تو گیٹ کے باہر ایک کانچ کا گلاس ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے نیچے۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ یہ گلاس کیسے ٹوٹ سکتا ہے، یہ تو ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا اور یہاں پر تو کوئی ہوا وغیرہ بھی نہیں چل رہی، نہ کوئی جانور ہے بلی وغیرہ۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ تم مانو یا نہ مانو، اس بنگلے میں ضرور کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے اسی ٹائم گارڈز کو کال کی اور کہا کہ تم اندر بنگلے میں آ جاؤ۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ تم بالکل بھی فکر نہ کرو، اب تو یہ گارڈ بھی اندر آ گئے ہیں، تو تم جا کے سکون سے سو جاؤ۔ تو میں واپس سونے کے لیے اپنے روم کی طرف آ گئی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جو ایکٹیویٹیز مجھے باہر آوازیں وغیرہ سنائی دے رہی تھی، تو وہی جو آوازیں وغیرہ ہیں وہی ایکٹیویٹیز مجھے اپنے روم میں سنائی دینے لگ گئی۔ تو میں پھر سے کافی حیران ہو گئی۔ اب کیونکہ باہر تو گارڈ تھے تو باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئی اور میرے روم سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ روم سے کچھ اس طریقے سے آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے کوئی زور زور سے سانس لے رہا ہو۔ اور اب تو میرے ہسبینڈ بھی یہ سب چیزیں فیل کر رہے تھے، یہ آوازیں فیل کر رہے تھے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ نہ اس بنگلے میں کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ تو اچانک سے ہوا یوں کہ ہمارا ٹی وی خود بخود آن ہو گیا۔ تو میں اچانک سے ڈر کے اٹھ گئی۔ تو بس پھر ہوا یوں کہ میں نے اس بنگلوں میں اسٹے کرنے سے صاف صاف اپنے ہسبینڈ کو منع کر دیا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ اب ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں بہت پریشان کر رہی ہیں، عجیب عجیب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے۔ اور میں کافی ٹائم بعد پاکستان آئی تھی، اور وہ پہلی رات تھی میری پاکستان میں کافی تھکی ہوئی تھی، سفر کر کے آئی تھی، تو مجھے ریسٹ چاہیے تھا، اور ان سب چیزوں کا ہونا مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اور میں نے اپنا سارا سامان سمیٹا اور اپنی فیملی کے گھر چلی گئی۔ دوستو، یہ ایک اور واقعہ ہے آج کا، ہمارے ایک اچھے دوست نے شیئر کیا ہے، جنہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا۔ دوستو، انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے قریبی ایک گاؤں ہے، تو جہاں پر ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان کے باہر سے کچھ لوگ سفر کر رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر ایک قبر کھلی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے مردہ غائب تھا۔ قبر خالی تھی تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ قبر کسی پاس والے گاؤں کے آدمی کی ہے۔ تو بس انہوں نے کسی ہمارے گاؤں کے آدمی کو کال کر کے بولا کہ آپ کے آدمی کی ایک یہاں پر قبر ہے، تو وہ قبر پوری کھلی ہوئی ہے اور اس میں سے لاش غائب ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جیسے وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں لاش نہیں تھی، لاش غائب تھی۔ تو لوگ کافی حیران ہو چکے تھے کہ آخر یہ کیا ہوا ہے اور لاش کہاں گئی۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک عجیب جانور دیکھا کہ وہ وہاں سے بھاگ کے جا رہا تھا، تو ہم اس سے پکڑ نہیں سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہم نے بولا یہ آخر کون سا جانور ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی
پرسرا ڈائن وغیرہ ہے یا یہ کیا ہے؟ ہم حیران ہو چکے تھے. ہم نے بولا آخر یہ کیا چیز ہے جس نے قبر کھود کے لاش غائب کر دی ہے؟ تو سامنے ہی قریب میں ایک پولیس تھانہ تھا. ہم وہاں پر گئے. ایک حوالدار بیٹھا ہوا تھا. تو اس سے ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور قبرستان سے ہماری لاش غائب ہے. حوالدار صاحب نے ہمیں ایک ترکیب بتائی کہ آپ کچھ گوشت لیں, اس میں زہر ملا کے اس قبر میں ڈال دیں, تو وہ کوئی بھی ڈائن یا جانور ہوگی تو وہ اس سے ضرور کھائے گی اور وہ مر جائے گی. تو ہم نے وہ گوشت قبر میں ڈالا تو حوالدار صاحب نے فرمایا کہ یہ قبر اب قبر نہیں رہی بلکہ یہ کسی ڈائن یا اس جانور کا گھر بن چکا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہم نے گوشت رکھا ہے تو ڈائن یا جانور جو بھی ہے وہ اس سے اپنا گھر سمجھ کر ضروری کھانے آئے گی. تو بس پھر یہ باتیں سن کر ہم گھر آ گئے. تو ہم نے سوچا کہ کل جائیں گے اور دیکھیں گے بھائی یہ آخر کون سا جانور ہے, کیا کون سی مخلوق ہے جو ہماری قبرستان کی لاشوں کو غائب کر رہی ہے. اور وہ چیز مل ہی نہیں رہی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا, اس کے والد کی لاش تھی اور جسے مرے ہوئے تقریباً 2.5 سے 3 سال ہو چکے تھے. تو ہم دوسرے دن جیسے ہی قبر کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا قبر کے اندر 2 کتے تھے, وہ مرے ہوئے پڑے تھے. تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو گاؤں کے ہی کتے ہیں, یہ تو لاشوں کو کبھی بھی غائب نہیں کر سکتے, ایسا تو پاسبل نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ جو جانور ہم نے دیکھے تھے تو یہ ہمیں 100% یقین ہے کہ انہی نے غائب کیا ہے. تو دوستو ہم تیسرے دن واپس گئے تو ہم نے دیکھا 2, 3, 4 فٹ کے جانور تھے, ان کے پورے جسم پر کانٹے تھے. انہوں نے لاش کو غائب کیا ہوا تھا اور وہ پھر جیسے ہی انہوں نے گوشت کھایا تو وہ مر چکے تھے اور وہیں اسی جگہ پر ہمیں پڑے ہوئے ملے. انہوں نے فرمایا ہمیں پکا یقین ہو چکا تھا کہ لاش انہوں نے غائب کی اور ہمیں تو یہ پہلی دفعہ زندگی میں دکھے ہیں, ہمیں تو ان کا نام تک بھی نہیں پتا تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک جانور تھے, ہمیں دیکھ کر خوف آ گیا اور اسی نے لاش غائب کی تھی. دوستو آج کا دوسرا واقعہ یہ تھا. تو اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور 5 وقت کی نماز قائم کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ.